اللہ 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 اللہ۔ انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو معاملات ہیں اور اس کائنات میں ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں، ان تبدیلیوں کا تعلق اثراً اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قضاء و قدر کو اپنے بندوں کی تدبیر اور ان کی ترتیب کے ساتھ بھی جوڑا ہوا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایسے کام کریں جو ہمارے حق میں خیر اور بھلائی کا وسیلہ بن سکے، اور اپنی اجتماعی زندگی کے لیے ایسی تدبیریں کریں جن میں اللہ نے خیر کو ودیعت رکھا ہے، اور ایسی تدبیروں سے بچیں جس میں خسارہ ہے، نقصان ہے اور مضرت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں اثر رکھا ہے، دواؤں میں تاثیر رکھی ہے، ہر چیز میں رکھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض جڑی بوٹیوں سے ضرر ہوتا ہے، بعض سے نفع ہوتا ہے، بعض بیماریوں کے لیے شفا بنتی ہیں اور بعض صحت کے لیے بیماری بن جاتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بعض ہمارے جسم کو مفید ثابت ہوتی ہیں، بعض مضر ثابت ہوتی ہیں، بعض میں ٹھنڈک ہے، بعض میں گرمی ہے۔ اسی طریقے سے جمادات میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ بعض پتھر وہ ہماری ذات کے لیے مفید ہیں، بعض مضر ہیں۔ بعض میں اللہ رب العزت نے گرمی رکھی ہے، بعض میں ٹھنڈک رکھی ہے، بعض میں اعتدال رکھا ہے۔ جس طرح ہر چیز اپنے اندر مضر اور مفید دونوں پہلو رکھتی ہے، اسی طریقے سے جو بندوں سے اعمال صادر ہوتے ہیں، ان اعمال میں بھی ضرر اور نفع کے دونوں پہلو ہوتے ہیں، اور جو اقوال ہیں یعنی اپنے منہ سے ہم جو بات بولتے ہیں اس میں بھی ضرر اور نفع کے دونوں پہلو ہوتے ہیں۔ آدمی ایک جملہ بولتا ہے، برسوں سے جڑے ہوئے دل بچھڑ جاتے ہیں۔ آدمی ایک جملہ بولتا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کو ایک دوسرے پر جان قربان کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ ایک قول میں، ایک لفظ میں اتنی تاثیر ہو سکتی ہے، مضر بھی ہو سکتی ہے، مفید بھی ہو سکتی ہوتی ہے۔ تجربہ ہے اور عملی زندگی میں انسان ان سب باتوں کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اعمال میں بھی اثر ہے، ظاہری طور پر بھی اثر ہے۔ اچھا عمل ہر کسی کے لیے اچھا ہوتا ہے، بری بات کو ہر کوئی برا سمجھتا ہے، لیکن اچھے برے ہونے کے علاوہ اچھائی اور برائی پہنچانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ہمارے اعمال۔ اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اچھے اعمال کرو، اچھے نتائج اور ثمرات تم کو ملیں گے، اور برے اعمال کرو گے تو برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی بات کو بتانے کے لیے اور اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نبوت کا اور وحی کا عظیم الشان نظام قائم فرمایا ہے۔ بندوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے اقوال اور ان کے اعمال ہی ان کی دنیا بناتے ہیں، اور ان کے اقوال اور ان کے اعمال ہی ان کی آخرت بناتے ہیں۔ بگاڑنا بھی انہی کا کام ہے اور بنانا بھی انہی کا کام ہے۔
جیسے اقبال مرحوم نے کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی جنوں کی طرح ہمیں آگ سے نہیں بنایا گیا ہے، فرشتوں کی طرح ہمیں نور سے نہیں بنایا گیا ہے، ہمیں نور اور نار کا مرکب بنایا گیا ہے۔ ہمارے اندر اللہ نے خیر و شر دونوں کو جمع کیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے انسان میں جہاں تقوی کا بلند سے بلند معیار رکھا ہے، وہیں پر فسق و فجور کی آخری سرحد تک پہنچنے کی صلاحیت بھی اس میں رکھی۔ مجموعہ ہے، مرکب ہے۔ پھر عقل دی گئی جو اس کی بہت حد تک رہنمائی کرتی ہے خیر و شر میں فرق کرنے کے واسطے، لیکن یہ عقل کہیں ٹھوکر کھاتی ہے، اس لیے وحی دی گئی جو بغیر کسی شک اور شبہ کے خیر اور شر میں فرق کر کے دکھاتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ تلک آیات بینات، یعنی مظہر الحق والباطل، اچھے برے کو متعین کرنے والی کتاب ہمیں دی گئی، بھلے برے کی تمیز کرانے والی کتاب دی گئی، نفع نقصان میں فرق کرانے والی کتاب دی گئی۔ یہ کتاب اللہ پاک نے ہمیں دی، یہ عقل کی کوتاہیوں کو وحی کی روشنی پوری کر دیتی۔ اور جب انسان اپنی عقل کو اور نقل کو، یعنی وحی کو اور اپنی عقل اور اپنی سمجھ کو، اس کی روشنی کو، جب یہ دو روشنیوں کو جمع کر کے فیصلہ کرتا ہے تو اس کا ہر فیصلہ مفید ثابت ہوتا ہے، مضر ثابت نہیں ہوتا، اس کو نفع ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آدمی وحی کی بات پڑھ لے مگر عقل کا استعمال نہ کرے، سمجھے نہیں، تو نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور عقل کا بھرپور استعمال کرے مگر وحی کو شریک نہ کرے تو بھی وہ اپنے منہ گر سکتا ہے، فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن اندیشہ ہے کہ نقصان میں بھی پڑے، خطرے میں بھی پڑے۔ اس لیے ایک روشنی عقل کی ہے اور ایک روشنی وحی کی ہے، دونوں روشنیوں کو جمع کر کے جیسے دو آنکھوں کی روشنی ایک جگہ جمع ہو کر ویژن اور نگاہ بنتی ہے اور اس سے آدمی کو سمجھ میں آتا ہے بھلا برا، راستے کا نشیب و فراز، اونچا نیچا، ایسے ہی عقل اور نقل یعنی سمجھ اور شریعت دونوں کو جوڑ کر کے جب وہ دیکھے گا تو بصیرت مکمل ہوگی اور آدمی کو سامنے نظر آئے گا کہ گڑھا ہے یا راستہ صاف ستھرا ہے، اس کو نظر آئے گا۔ ہم لوگوں سے جو غلطی ہوتی ہے آج، اور جن غلطیوں کا خمیازہ فرد بھی بھگتتا ہے اور مجتمع اور سوسائٹی بھی بھگتتی ہے، وہ غلطی یہی ہے کہ بعض اپنی عقل پر ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بعض صرف شریعت کی بات کرتے ہیں جس میں سمجھ کو دخل دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ شریعت سمجھ کے بغیر تو مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ نے شریعت سمجھ کے ساتھ اتاری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم والوں کے لیے ہم نے یہ باتیں بیان کی ہیں، اور علم نہیں ہے چلو عقل والوں کے لیے ہم نے یہ باتیں بیان کی ہیں۔ تو انسان اپنی عقل کا استعمال نہیں کرے گا تو وہ تو وحی کو بھی فائدے کے حق میں استعمال کرنے کے بجائے مضرت میں استعمال کر لے گا۔ دنیا میں ہمارے سامنے اس کے تجربے موجود ہیں، تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ نہ صرف عقل سے کام چل سکتا ہے، نہ صرف نقل سے کام چل سکتا ہے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے دوستو، ہمارے اعمال اثر رکھتے ہیں، ہمارے اعمال ہماری زندگی کے تبدیلی میں اثر رکھتے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے مستقبل کے بنانے اور بگاڑنے میں اثر رکھتے ہیں، ہمارے اعمال ہمارے لیے آسمانوں کے فیصلے اچھے یا برے آنے میں اثر رکھتے ہیں۔ ہمارے قول میں تاثیر ہے، ہمارے فعل میں تاثیر ہے، ہمارے قول و فعل میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے،
اس لیے وہ اپنا اثر دکھاتے ہیں. جب اچھے حالات ہوں تو اچھے حالات کے اسباب کو دیکھنا چاہیے اور اسے اور مضبوط کرنا چاہیے تاکہ اچھے حالات بدلے نہیں. اور اگر برے حالات ہوں تو اس کے اسباب میں اور کرنا چاہیے اپنے عمل کو جوڑ کر، اور پھر اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے.